مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ناظرین، پروگرام ہے آپ کا مدنی چینل اور آپ کے مدنی چینل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا کہتے ہیں. اس پروگرام کا جو فیچر ہے، جو پروگرام کا جو مین ایک موٹیو ہے وہ ہے آپ کے مشورے، آپ کا فیڈ بیک، آپ کی سجیشن اور آپ کے کمنٹس کو لینا اور آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنا. اس کے لیے اکبر حسین بھائی ایس ایم ایس کے ذریعے جو آپ کی فرمائشیں ہوتی ہیں وہ پورا کرتے ہیں اور فیس بک کے ذریعے سے جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ ہماری اسکرین پر آ جاتا ہے. کال کر کے بھی ناظرین آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں. کیا کہیں گے اکبر حسین بھائی؟ نیچے جو پچھلے ہفتے ہم نے سوال کیا تھا اور اس کا جو درست جواب جنہوں نے دیا ہے ان کے نام ٹکر پر اسکرین پر آپ کے سامنے بھی چل رہے ہیں اور سلسلے کے آخر میں اینڈ میں ان تمام ناموں کی ایک ڈیجیٹل انداز میں قرآن اندازی بھی ہوگی اور جس خوش نصیب کا نام نکلے گا انشاءاللہ ممکنہ صورت کوشش ہوگی کہ اس تک تحفہ بھی پہنچ جائے. کوشش ہوتی ہے، ویسے کچھ عرصے سے ہمارے تحفے جو ہیں نا یہ رکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ ہم آخر میں بتا دیتے ہیں، مگر آج پہلے ہی آپ کو عرض کر دیں کہ کچھ تحائف چونکہ مدینہ پاک کے کی طرف سے کچھ تحائف ہوتے ہیں، متبرک پانیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ تھوڑا سا ڈیو ٹو ٹریولنگ جو بند ہے تھوڑا سا ہے، تو انشاءاللہ عنقریب امید ہے دوبارہ شروع ہو جائے. کچھ ہمارے انٹرنل کچھ وجوہات بھی ہیں. میں نے آج ابھی جو ہے وہ اپنا سید یوسف اور ہمارے عمران بھائی سے اس حوالے سے بات کی تھی. انشاءاللہ عز و جل جلدی مسائل یہ جو ہیں حل ہو جائیں گے. اور چونکہ ایک میسیج یہی بھی تھا کہ رضا بھائی جو ہے وہ ہمارا انعام نکلا تھا کیسے جو ہے وہ ان تک پہنچے گا. یہ گزشتہ ہفتے بھی آیا تھا، آپ ہی کے نام سے آیا تھا اور آج بھی جو ہے وہ اپنا آپ ہی کے نام سے لکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ اتفاق ہے آپ نے خود ہی اس کا تذکرہ جو ہے وہ کر دیا اور بتا دیا تو میں نے ان کا میسیج جو ہے وہ پڑھنے کا جو چونکہ میری ڈیوٹی ہوتی ہے وہ میں نے پڑھ دی ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم جھلکیاں جو ہے وہ چلاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کے ایس ایم ایس اور جو آپ کی فرمائشیں ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کریں گے. اور ہمارے سلسلے میں جو بھی چیزیں جو ہے وہ ہم چلاتے ہیں اس کا ہم نے ایک طریقہ کار یہ بنایا ہوا ہے کہ لوگ ہم سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جو چیزیں ہم چلاتے ہیں لوگ چاہتے تھے کہ یہ ہم تک پہنچائی جائے، تو اس کا طریقہ کار ہم نے یہ بنایا کہ الحمدللہ ہم نے واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ بنا لیے ہیں. ابھی بھی جب میں ایس ایم ایس پڑھتا ہوں تو اس میں کافی سارے میسیج آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ نمبر ایڈ کر لیں، یہ نمبر ایڈ کر لیں. ہم نے ایک طریقہ کار اس کا یہ بنا دیا ہے اور ایم سی آر والوں سے بھی عرض کروں گا کہ جو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ الگ سے اگر آپ جس طرح سائٹ پہ لگاتے ہیں وہ لگا دیں، کیونکہ سب ناظرین شاید جو ہے وہ اپنا ان کو نہیں پتہ چلتا ہوگا، اسی وجہ سے وہ ایس ایم ایس پہ اپنا نمبر بار بار جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہوتے ہیں. اور میں نے کال سینٹر میں اپنے جو گروپ ہے اس کا لنک سینڈ کر دیا ہے، تو جیسے انشاءاللہ عز و جل آپ یہاں نمبر لگائیں گے اور تو ناظرین کو عرض ہے کہ آپ اس نمبر پر اپنا آپ کا مدنی چینل لکھ کر جو ہے وہ سینڈ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے وہ لنک سینڈ کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ ہمارے اس گروپ میں جوائن ہو جائیں گے. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے جھلکیاں سلسلے کی تیار کی ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سلسلہ آگے لے کر چلتے ہیں. شاکان رسول کا ساری دنیا میں یہ معمول ہے کہ وہ ان دنوں میں خوب درود پاک پڑھتے ہیں. کیا آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے؟ آ گئے سرکار نبیوں کے سردار مالک و مختار. آپی اٹھے نا. کیا ہو گیا آفیہ؟ سو جائیں، رات بہت ہو رہی ہے. غوث و خواجہ کی ہے حمایت، اعلیٰ حضرت آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور
چوہے نے اپنے یار مینڈک سے کہا کہ اے میرے یار، میرے دوست، اس تھوڑے سے وقت میں جی بھر کر باتیں کرنا تو ایک طرف تیرا مکھڑا دیکھے بغیر دن نہیں گزرتا۔ دیدار مصطفیٰ کمپیوٹر، چند ایسے مشہور بزرگوں کے نام بتائیے جنہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی ہے۔ 100 گرام آپ اگر شوگر کا پرابلم نہیں ہے تو مصری بھی لے لیں اس میں 100 گرام۔ اور تیسری چیز ہے گون کیکر۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، الہام فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ انہوں نے اپنا جو تفسیر کا مطالعہ بیان کیا نا، وہ تفسیر کا مطالعہ مجھ سے بھی زیادہ تھا۔ اللہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ بیان لگایا ہوا تھا تو میرے سننے کی آواز کا جو انداز تھا نا، وہ میں سن کے دل کر بس بندہ کھڑے ہو کے سنے۔ قسمت میری چمکائی چمکائی آقا۔ اسلامی بھائی جب دیکھے نا کہ ہمارا بچہ اتنا سمجھدار ہو چکا ہے کہ اس کو کہیں لے جایا جا سکتا ہے، بٹھائیں گے تو بیٹھ جائے گا ہمارے پاس، انہیں اپنے ساتھ اجتماع میں لائیں۔ وہ سوئے کیا بات ہے ناظرین، اتنے ساری فرمائشیں آپ کی آج پوری ہو جائیں یہ بھی ذرا مشکل ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، اور آپ کے کمنٹس بھی ہمارے ساتھ بالکل ہیں اور آپ ہمیں کمنٹس کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جو ہو ہمارے MCR والے ہیں، انہوں نے ہماری بات سنی اور اس پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے وہ اسکرین پر الگ سے لگا دیا ہے۔ آپ اس نمبر پر جو ہے وہ آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو لنک سینڈ ہو جائے گا۔ چونکہ MCR والوں کی بات ہوئی ہے اور وہ ہمارا سلسلہ بھی جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک میسیج MCR والوں کے لیے ہی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ اپنا پڑھ دیتا ہوں۔ اب پتہ نہیں اس پہ شاید چونکہ 1 سال پہلے کے حوالے سے میسیج ہے، میسیج یہ ہے کہ بنت اشرف عطاریہ ہیں، ان کا میسیج ہے کہ ایک درود پاک جس میں 11,50,000 بار درود پاک پڑھنا ہوتا ہے اور جس سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹکر چلا دیں، پچھلے سال اس کا ٹکر چلتا تھا اور MCR والوں سے عرض کریں کہ وہ ٹکر چلا دیں۔ تو اب پاسبلٹی ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے سسٹم میں جو ہے وہ اپنا یہ ہو، اور اگر کسی وجہ سے یہ روکا نہ گیا ہو تو اگر ممکن ہو تو اگر سلسلے کے دوران مل جائے اور چلانا ممکن ہو تو چلا دیجیے گا، ورنہ اگر نہ چل سکے تو بعد میں چلانا ممکن ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ چلا دیجیے گا۔ اور اگر یہ دونوں پاسبلٹیاں ہوں لیکن کوئی وجہ ہے تو وہ ہم تک پہنچا دیں تاکہ پھر ہم اس پر گفتگو نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ ایک آپ کا میسیج MCR والوں کو ہم نے پہنچا دیا ہے، اور ایک میسیج جو ہے یہ آیا ہے اسلام فار کڈس ہمارا سلسلہ ہے، اس کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قاری صاحب قرآن پاک کی آیات پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سورت کا نام اور آیت نمبر بھی لکھ دیا کریں تاکہ ہم جو لوگ
نئے دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہو کہ یہ کون سی صورت ہے اور کون سی آیت ہے. یعنی مستقل جو دیکھ رہے ہیں ان کو تو شاید پتہ ہوتا ہے, اور نئے دیکھنے والوں کے لیے یہ آسانی ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ کا یہ میسج جو ہے میں کڈس مدنی چینل کی جو مجلس ہے ان کے ذمہ دار کو عرض کر دوں گا. ممکنہ صورت میں اگر ترکیب بن سکی تو انشاءاللہ عز و جل یہ چلائیں گے. اور اب ہم جو گزشتہ ہفتے ہم نے 2D اینیمیشن جو ہے ہماری سعد اور سعدیہ کی, اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ دکھانا تھا. تو ہمارے سلسلے کا فارمیٹ بھی یہی ہے کہ ہم بڑوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, بوڑھوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, لیکن بچوں کا خیال یوں سمجھے کہ ہم فوقیت ہوتی ہے جو ہے وہ. ہاں, تو اس لیے ہم وہ اینیمیشن آپ کو دکھاتے ہیں, اس کے بعد سلسلے کو آگے. نا کہ وہ جو بریڈ تھی وہ لے کے کون گیا تھا؟ ہاں, وہ کون کھا رہا تھا جو اس کو باہر ملی تھی, سعد کو ملی تھی. بہرحال چلے آئیے دیکھتے ہیں اس کی بقیہ قسط. سعد اور سعدیہ, سعد اور سعدیہ, سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث. سعد اور سعدیہ کے ساتھ. آپی اٹھے نا, کیا ہو گیا آفیہ, سو جائیں, رات بہت ہو رہی ہے. آپی پانی. آپی کیا ہو گیا آفیہ, آپ کو نیند نہیں آ رہی کیا؟ آپی پانی. اچھا لاتی ہوں. سعد اور سعدیہ, سعد اور سعدیہ, سعد اور سعدیہ کے ساتھ. آفیہ اگر آپ چھپی ہوئی ہیں تو باہر آ جائیں. آفیہ. جی آپی, آپ مجھے بلا رہی تھی کیا؟ ہیں, آپ یہاں ہیں تو پھر وہاں کون ہے؟ کہاں پر؟ نہیں کچھ نہیں, یہ لے آپ پانی پئیں. کون ہے؟ چوہا کہاں ہے؟ کہاں گیا؟ وہ تو بھاگ گیا. اچھا بچہ کیسے بننا ہے بتا دے ادب ہم کو. سعد اور سعدیہ دیکھو سکھاتے. استغفر اللہ. آفیہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں سعد بھائی. یہ روٹی کو اس طرح آپ زمین پر کیوں پھینک رہی ہیں؟ اس طرح سے روٹی کو زمین پر پھینکنا تو رزق کی بے ادبی ہے. سعد بھائی یہ میں نہیں کھاتی. تو بیٹا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس طرح روٹی کو یوں زمین پر پھینک دیں. لائیں یہ مجھے دیں. روٹی کو کبھی بھی ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, اکرم الخبز فإنہ من برکات السماء والارض. روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے. بابا جان اس حدیث کا تو سعد بھائی نے بھی مجھے بتایا تھا. شاباش سعد بیٹا, اپنے چھوٹوں کو اسی طرح اچھی باتیں بتاتے رہنا چاہیے, اور اگر ہو سکے تو یاد بھی کروانی چاہیے. جی بابا جان, جیسے آپ نے مجھے یاد کروائی تھی. چلیں ہم سب مل کر یہ حدیث یاد کرتے ہیں. روٹی کا احترام کرو, روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے. برکات سے ہے. شاباش. روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث, سیکھیں حدیث. ماشاء اللہ عز و جل. یہ پورا ہو گیا. 2 قسطوں کے اندر ہم نے دکھایا اور 2 قسطوں کے اندر سمجھ لیجئے کہ یہ پورا ہو گیا. کچھ کمنٹس بھی ہیں. ہاں جی بالکل, کون تھا کہ جو ہے وہ اپنا جو بریڈ کو جو ہے نا وہ باہر کر رہا تھا. مگر ناظرین کے کچھ کمنٹس بھی ہیں, وہ بھی ہم بالکل کریں. جہازیم بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ ویڈیو دکھا دیں جس میں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون دیا گیا تھا اور امیر اہل سنت نے خون دینے کے لیے فرمایا تھا. یہ ویڈیو پلیز چلائیں. تو بالکل آپ کو انشاءاللہ یہ عنقریب دیکھیں گے. نیکسٹ ویک کے اندر کوئی اس طرح کا پیکیج ہوا تو آپ کو دکھائیں گے. حمزہ بھائی کی آواز میں قسمت میری چمکائیے آقا, یہ جو ہے وہ سننے کی فرمائش ہے. اور بھی کچھ فرمائشیں آ رہی ہیں. یہ کلام شامل تو ہے لیکن مطلب کسی اور نیو کڈس میں کسی اور بچے کی آواز, انہی کا نام حمزہ ہو.
हैं? حمزہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہاں یہ جو ہے وہ اپنا ہمیں پتہ ہے حمزہ. اب کچھ چونکہ اتنی فرمائشیں آ رہی ہے نا تو اب پتہ چل جاتا ہے کہ حسان، انس، عبید، تو حمزہ، تو اس طرح چیزیں ہمیں بھی پتہ چلتی چلی جا رہی ہیں. یہی کلام سنا رہے ہیں پہلے آپ، پھر چلے کسی اور کی آواز میں ہی صحیح سنا دیجیے. کلام تو سن جائے گا نا. نہیں تو وہ مدنی فیس، ہاں مدنی فیس نہیں دی ہے، یہ ہے کیونکہ حمزہ نہیں ہے لیکن ہم چلا ابھی رہے ہیں تو اب اس وقت پوری پوری فیس لے لیں. اس وقت جو ہے وہ ہم جو ابتدا کر رہے ہیں جلوس جو میلاد ہے امیر سنت کا. اصل میں یہ یوں ہے کہ ایک میسیج ہمیں جب ایس ایم ایس کے تھرو جو پچھلے آیا تھا اس میں یہ تھا کہ امیر سنت کا 1 ربیع الاول کا جو جلوس میلاد ہے، اور چونکہ ہمارا سلسلہ یوٹیوب اور دیگر جگہوں پر بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ اب تک آج تک جو چیزیں کل رات تک چلی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ بھی چیزیں جو ہے نا وہ ہم شامل کر سکتے ہیں. تو یوں سمجھے کہ بس اسی ایک ذریعے سے ہم تک ایک میسیج تھا کہ کل رات والا جو جلوس تھا اور اس کے کچھ مناظر جو ہے وہ دکھا دیں. تو ہم ابتدا جو ہے وہ کل رات والا، ہاں کل رات ہی جو تھا، اور اس میں بڑا ماشاءاللہ ایک کلام چل رہا تھا اور امیر سنت ذوق تھا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا 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 جد الحسینی، مرحبا. شادی رچی ہوئی گئے بجتے گئے شادیانے، شادی رچی بجتے گئے شادیانے، شادی رچی ہوئی گئے بجتے گئے شادیانے. دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت. مرحبا 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 جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا. روشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو، نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو، نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو، نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو. ہے عرش تک یہ شہرا صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا مرحبا یا نور العین، مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حقی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. 12 دن تک جلوس میلاد کی ہیں، پر بہار، پر کیف، پر ذوق مناظر. اور ناظرین کو ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو ایک کلپ دکھایا تھا جس میں امیر اہل سنت کا آئی تھنک 2006 کا جلوس اس میں تھا، اور اس میں آپ نے امیر اہل سنت کا ایک انداز دیکھا ہوگا. اچھا میں نے اس والے انداز کو بھی دیکھا، مطلب اور جو ویڈیو کی صورت میں تھا، اور یہ جو ہمارے 12 دن تک یا اس سے پہلے کے جلوس ہیں ان کو بھی، تو میں یہ ریئلائز نہیں کر پا رہا تھا کہ یار 2006 میں امیر اہل سنت کا جو جھنڈے پکڑنے کا، جو ذوق کا جو ایک انداز تھا جو روڈ پہ تھا، وہ بھی آپ کا وہی. آج 2021 کے اندر آپ کا انداز وہی. اچھا عوام ہو یا خواص، مطلب وہ تو بالکل روڈ ہے نا، اور یہ تو ایک مخصوص چند ہی لوگ ہیں، مطلب ایک رمضان حال کے اندر ایک چند لوگ ہیں. اچھا گھر میں جو جلوس میلاد پچھلے سال کے تھے، اگر آپ دیکھیں جو گھر میں ہی ہو رہا تھا کووڈ کی وجہ سے، جب وہ رمضان حال تک بھی پاپا نہیں تشریف لا رہے تھے،
تو اس میں دیکھیں تو اس وقت بھی یہی انداز. تو یہ ناظرین واقعی اللہ والوں کا اخلاص ہے اور امیر اہل سنت کا یہ انداز ہے. آپ اسکرین پر ہوں نہ ہوں، آپ جیسے بھی دیکھ لیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسکرین پر نہیں آتی، مگر آپ کا انداز ہے. اللہ کریم اس شخصیت کو، ان کو سلامت رکھے جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر کے کئی ممالک کے اندر میں سمجھتا ہوں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے اور لگا رہے لوگ. اور ہمیں یہ پہلے لوگ کہتے تھے، اکبر رسول اللہ میری فیملی کے اندر، خاندان میں، چونکہ اتنا تو وہ نہیں تھا، مطلب جو ہوتے ہیں ماموں وغیرہ اور خالہ وغیرہ، تو ان کے بچے کہتے تھے یار تم لوگ تو مرحبا والے ہو. تو وہ مرحبا کے جو لفظ ہے نا، لفظ مرحبا، یہ دعوت اسلامی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ایک بالکل ایک کنیکشن ہے الحمدللہ. بلکہ مرحبا تو دنیا بھر میں کئی قومیں لگا رہی ہوتی ہیں الحمدللہ، مگر ہمارے ساتھ ایسا انٹریکشن ہو گیا کہ لوگ ہمیں مرحبا کے لفظ سے جو ہے نا وہ یاد کرتے ہیں. آپ مرحبا والے ہیں، الحمدللہ مرحبا والے ہیں، اور مرحبا والوں کا ہی مہینہ چل رہا ہے. ناظرین کے اور بھی فرمائش ہے، حمزہ بھائی کا کلام کی فرمائش تھی، وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوگی. اچھا، وہ اب یعنی جب ہم ابھی یہ چل رہا تھا جلوس، تو اس میں مجھے بتایا گیا کہ اب یعنی جس بچے کا ہم نے وہ کلام تیار کیا ہے، اصل میں وہ بتا رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی جو پیچھے کہ بھائی حسان بھی 2 ہو گئے ہیں، تو حمزہ بھی شاید جو ہے وہ اپنا 2 ہیں. تو اب ایک حمزہ کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن چونکہ یہ نئے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کا نام ہمیں ابھی فی الحال نہیں پتا. تو آپ ہم ابھی فی الحال انہی کا وہ کلام جو ہے وہ چلا دیتے ہیں، اور میں بھی پاسبل چونکہ فیس بک پر ہیں، وہ لوگ ابھی ہی دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ جب یہ کلام چلے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کنفرم کر دیں کہ ہاں یہ بھی جو ہے وہ اپنا حمزہ ہے، تو یہ ہماری نالج میں اضافہ ہو جائے گا. تو آئیے وہ کلام سنتے ہیں. قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، مجھ کو بھی تیرے پاک پہ جی ہمیں مطلب کنفرم کیا گیا ہے میسیج کے ذریعے سے کہ ان کا نام بھی حمزہ ہی ہے. چلیں بہرحال جو ہے وہ اپنا, لیکن آپ نے ان سے مدنی فیس ابھی تک جی آ گئی ہے, آ گئی ہے, اللہ بالکل آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت. ٹھیک ہے, مطلب 313. اب آپ مجھے بتائیں, آپ مزید یعنی ہاتھوں ہاتھ یہ جو ہے وہ اپنا ہوئی ہے اور آپ مطلب اتنے پہ راضی ہو گئے؟ نہیں, میں نے پڑھا, آپ نے بتایا, میں نے پڑھ دی. پڑھ تو دیا, لیکن آپ کچھ انفرادی کوشش تو نہیں, یہ تو آپ کا اینڈ ہے. آپ کو چاہیے تھا جو ہے وہ اپنا بولیں مزید درود شریف بھی جو ہے وہ اپنا بڑھائیں, اور ساتھ میں جو ہے نا مزید کچھ پڑھنے کے حوالے سے سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, اگر اس مہینے میں اس کو پڑھ لیا جائے اور کم از کم 1200 مرتبہ درود پاک تو روزانہ ہو جائے 12ویں شریف کے پورے مہینے میں, تو کیا بات ہے. اگر اچھی نیت کا آپ اس کا اظہار کرتے ہوں تو آپ میسیج کر دیجئے گا. مزید بھی کچھ کمنٹس ہیں. آصف بھائی کا کلام ہے, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. عامر قادری بھائی ہیں لانڈھی قائد آباد سے, انہوں نے فرمائش کی ہے. اور اسی طرح ایک اور توصیف بھائی ہیں کراچی سے, ان کی فرمائش ہے کہ نور آ گیا, مجھے سنا دیں. ابھی نور آ گیا کس کی آواز میں, کب پڑھا گیا, کوئی ڈیٹیل اگر آپ کا ہو بتا دیں ڈیٹیل کے ساتھ تو بہت اچھا ہو جائے گا. محمد نواز رحیم یار خان سے کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, رضا مجھے یہ کلام سنا دیجئے, مدینہ یاد آتا ہے.
تو ایک بالکل آپ میسیج کو ہمیں سنائیں گے یہ بھی انشاءاللہ۔ تھا SMS کے تھرو کہ وہ جو ہمارا ہم نے گزشتہ سلسلے میں یا اس سے پہلے وہ تذکرہ کیا تھا پلے بیک کے حوالے سے یوٹیوب کے، تو فی الحال انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اپنا یہ دوبارہ بند ہو گیا ہے اور اس کا ہمیں علم ہے۔ یہ انشاءاللہ جو ہمارے یہ 13 مدنی مذاکرے ہیں یہ جیسے ہی ختم ہوں گے تو اس کے بعد یہ آپشن اللہ نے چاہا تو یہ کھل جائے گا۔ اچھا، اب ہم چل رہے ہیں ایک کمپیوٹر کی طرف، چونکہ بچوں کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ابتدا میں ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، کچھ کمنٹس اور بھی ہمارے پاس ہیں، اور وہ کمنٹ یہ بھی ہیں۔ ایک خادم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عبدالحبیب اتاری کا میلاد کا کلام سنا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عبدالحبیب بھائی کا میلاد کا کلام بھی ہم سنائیں گے۔ اور مزید یہ تھا کہ 213 نمبر ایپیسوڈ میں عثمان بھائی کا کلام ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شماری سنا دیں۔ اور اب یہ کلام جو میری انفارمیشن ہے جو مجھے بتایا ہمارے IFB میں اسلامی بھائی نے کہ آئی تھنک یہ پچھلے سلسلوں میں چلا دیا گیا ہے۔ اب ہمارے یوٹیوب پر جو گزشتہ سلسلے ہیں ان کو جو ہے نا وہاں سے بالکل دیکھ لیجیے، کیونکہ انہوں نے کمنٹ ایسا کیا ہے کہ جی ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں مگر نہیں ہوا، تو آئی تھنک کہ یہ چل گیا، کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے، مجھے IFB میں جو چلاتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ ذہنی آزمائش سیزن 13 کا لوگوں کو شدت سے ہے انتظار، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا کلام جو ہے وہ سیزن 11 کے کلام کی طرز میں ہو، یا پھر اسی کلام سے کچھ مطلب مزید ایڈ کر دیا جائے۔ آپ کا کلام ہے اور یہ آپ کی فرمائش ہے اس کلام کے حوالے سے، ذہنی آزمائش سیزن 13 کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ آپ میسیج آیا نا، اب آپ کا کام بنتا ہے یہ آپ عبدالحبیب بھائی ہی اس کو جو ہے وہ اپنا اور اسلامی بھائیوں نعت خوانوں کے ساتھ شوٹ کرتے ہیں، تو ابھی چونکہ شاید یہ نہیں ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے پلاننگ ہو رہی ہوگی اس کے حوالے سے، تو یہ فیڈ بیک انشاءاللہ متعلقہ عمران بھائی کو پیش کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم چل رہے ہیں جو ہمارے کمپیوٹر کی گفتگو کی تھی، دیدار مصطفیٰ کمپیوٹر، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ دیدار مصطفیٰ کمپیوٹر، چند ایسے مشہور بزرگوں کے نام بتائیے جنہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار گولڈا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ من رآنی فقد رأى الحق، اس حدیث مبارکہ کا مطلب بتائیے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی واقعی میں اس نے مجھے ہی دیکھا۔ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے کتنے طریقے علماء نے بیان فرمائے ہیں؟ علماء نے 3 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے۔ نمبر 2، یا کوئی دوسرا تعارف کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 3، یا خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ میں اللہ عز و جل کا آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی مبارک ہستی ہیں جن کی شکل و صورت میں شیطان نہیں آ سکتا؟ وہ مبارک ہستی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا۔ وہ کون سے بزرگ ہیں جنہیں 75 مرتبہ جاگتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی؟ وہ بزرگ عاشق رسول حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہیں جاگتے ہوئے 75 مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں گئے زمانہ تاریک ہو رہا گئے، کہ میں گھر کب سے خواب میں گئے۔ وہ کون سے بزرگ ہیں جنہیں خواب میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने तोहफे में चादर अता फरमाई। वो बुजुर्ग इमाम बूसीरी रहमतुल्लाहि अलैह है जिन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदा बुर्दा लिखा था। वो बुजुर्ग इमाम बूसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कसीदा बुर्दा लिखा था। ये बताइए कि इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह का वो कौन सा कलाम है जो आपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने लिखा और जागते हुए आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई? मेरे आका सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह का वो कलाम ये है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ियारत के लिए क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाया है? आपने फरमाया जो मोमिन जुमा की रात को 2 रकत इस तरह पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 25 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, फिर ये दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदन नबीशिल उम्मी 100,000 मरतबा पढ़े, तो आने वाले जुमा से पहले मेरी ख्वाब में मेरी ज़ियारत करेगा और जिसने मेरी ज़ियारत की अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके गुनाह माफ़ फरमाएगा। तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तू आना, मेरे ख्वाब में तू आना, मदनी मदीने वाले का कियामत प्यारे कियामत दाता कियामत यासीन कियामत ताहा कियामत सच्चे कियामत मक्की कियामत मदनी कियामत आका अत्तार कियामत। मरहबा मरहबा ये कंप्यूटर दीदार मुस्तफ़ा, इसमें इन्होंने एक लफ्ज़ था दुरूद पाक, जब ये अल उम्मी जी पढ़ दिया था, असल में ये मीम भी मुशद्दद है, अल उम्मी जी जो है वो अपना है लफ्ज़। चलें जी, सिलसिले को आगे लेकर जो है वो चलते हैं। एक मैसेज था कि मदरी मुज़ाकरा 1927 इसका इन्होंने कहा था कि एक क्लिप इनको देखना है और वो अमीर सुन्नत का है। इल्हाम और वसवसे के बारे में सवाल हुआ था कि अमीर सुन्नत ने क्या जवाब दिया था, वो हमने तैयार किया, आइए वो देखते हैं। इल्हाम और वसवसे में कैसे फ़र्क करें? वसवसा शैतान की तरफ से होता है, इल्हाम फरिश्ते की तरफ से होता है। हाँ भाई जी, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने यही इरशाद फरमाया कि इल्हाम और वसवसा शैतानी में फ़र्क करना ये औलिया किबार, बड़े बड़े औलिया अल्लाह जो होते हैं उनका काम होता है। आम आदमी जो है वो फ़ैसला नहीं कर पाता कि बात जो है वो कहाँ से आई है, शैतान ने दिल में डाली है या ये इल्हाम हुई है। तो इसलिए ज़ाहिर शरीयत जो होती है उसी के मुताबिक और उलमा की पैरवी के मुताबिक ही अमल करने का हमें हुक्म दिया जाता है। कई सुनने वालों के लिए शायद लफ्ज़ इल्हाम हो सकता है कि कोई नया हो, कि उनको ऐसा लगे इल्हाम होता क्या है। अगर उसकी वजाहत हो जाए तो शायद। और ख्याल, जैसे दिल में कोई ख्याल आया कि मैं ये करूं, अब ये ख्याल आया इल्हाम है या वसवसा है, ये तय कैसे हो? ये नहीं, इस सवाल का मतलब ये है, यूं समझ लो। अब ये इस्तिलाह है इल्हाम और वसवसा, यूं समझ लो कि शैतान जो ख्यालात दिल में डालता है उसको वसवसा बोलते हैं, फरिश्ता जो दिल में ख्यालात दाखिल फरमाता है तो उसको इल्हाम बोलते हैं। अल्लाह की तरफ से भी बात दिल में डाली जाती है, जी जी जी, तो उसको इल्हाम कहा जाता है और इसके लिए वही का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका माना जो है इल्हाम ही होता है।
یعنی جب انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے تو وہ وحی ہوتی ہے، اور انبیاء کے علاوہ ہو تو وہ الہام کے معنی میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ایک دو کچھ کالز بھی شامل جو ہے وہ اپنا کریں گے، اور پھر ساتھ میں آپ کو کچھ کلام وہ دکھانے ہیں جو ہمارے یعنی جس کو ہم اسٹوڈیو بیس جو کلام ریکارڈ ہوتے ہیں، اگرچہ یہ آؤٹ ڈور ہیں، وہ دکھانے ہیں۔ اس میں اشفاق بھائی کا بھی کلام ہے اور سپتر بھائی کا کلام ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں ایک پرانا کلام ہے، ہمارے جو زاہد بھائی ہیں وہ ہمارے نعت خواں ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا غالباً پچھلے سالوں میں، یہ آپ کو اس کی آئے ہیں حضور آئے ہیں، آپ کو جو ہے نا دیکھیں آپ کو جو نام آتے ہی، حالانکہ میں نے ابھی آپ سے پوچھا نہیں تھا لیکن آپ نے پہلے ہی جو ہے وہ بتا دیا۔ چلیں ایک آدھ کال شامل کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کلام سنیں گے۔ میرا اکبر بھائی سے سوال ہے کہ مفتی قاسم اتاری کی فیضان علم سلسلہ کتنے ایپیسوڈ ہے، اور یہ 90 سے 109 تک ملتا ہے، آگے نہیں ملتا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ اچھا جو ہے وہ اپنا یہ بتا رہے ہیں کہ 123 مجھے بتایا گیا ہے کہ 123 ایپیسوڈ جو ہے وہ اپنا ہو گئے ہیں، اور یہ مفتی قاسم صاحب کا سلسلہ ایک تو وہ ہے فیضان علم جو ہمارا جامعۃ المدینہ کے وقت میں جو ہے وہ لگا کرتا تھا، اور اب بہرحال مفتی قاسم صاحب کا اس نام سے شاید الگ سے کوئی پروگرام ہو تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، انشاءاللہ وہ ہم معلومات کر کے جو ہے وہ اپنا بتا دیتے ہیں۔ ہاں نہیں ہے فیضان علم یہ وہی ہے جو جامعۃ المدینہ کے وقت میں جو ہے وہ لگتا ہے، اور یہ مفتی قاسم صاحب کا نہیں ہے، اس میں تو جو ہے وہ اپنا ویسے اور مبلغین اور دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ اپنا چلا کرتی ہیں۔ اور اب ہم چل رہے ہیں جس طرح بھی ہم نے زاہد بھائی جو ہیں نعت خواں ان کے حوالے سے جس کلام کا کہا ہے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل بقیہ کلاموں کی طرف چلیں گے۔ تجلی آگے نور کی روشنی حضور کی، بولے یہ دیوانے جھوم کے جھوم آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں۔ نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے، کہ آئے اسی روز سرکار آئے، سرکار آئے، جھوم آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں۔ مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک، تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے، مبارک حلیمہ تمہیں بھی مبارک، تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے، سردار آئے۔ حضور کی آمد مرحبا، بولو نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں۔ کیا بات ہے جی۔ کچھ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں۔ علی رضا بھائی ہیں، کہتے ہیں ذہنی آزمائش کے سیزن 12 کے پہلے ایپیسوڈ میں جو تلاوت ہوئی تھی وہ سنا دیجئے، مدنی فیس 2000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے۔ اچھا یہ ان کی اپنی تو نہیں ہے کہیں؟ یہ مجھے نہیں معلوم بہرحال، اور وہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ البتہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت تو کی ہے، اور فرمائش انہوں نے کی ہے عبدالحبیب اتاری کا میلاد کا کوئی کلام سنا دیں۔ ایک کلام ہم پچھلے ہفتے ہی ہم نے سنایا ہے جو اس سال ریلیز ہوا ہے۔ آج کی اس سلسلے میں آپ کو ہم سنانے جائیں گے انشاءاللہ آپ سے تھوڑی دیر کے بعد اشفاق بھائی کا نیو کلام جو آیا ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں، اور میلاد پاک کا ایک کلام ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے، کچھ اور بھی کلام ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم یہ جو کلام جتنے ہیں اور ہم یہ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل سینڈ کر دیں گے۔ ایک میسیج ہے ہمارے یہاں پر روز 2 بجے سے 3 بجے مدنی چینل کے 9 سگنل ہو جاتے ہیں، رضا بھائی کیا کہیں گے؟ اور ساتھ میں انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ دوسرا یہ کہ لائیو پروگرام کے علاوہ
دوسرے جو تمام پروگرام ہیں ان کی آواز آہستہ ہو جاتی ہے، اسی طرح کلاموں کی بھی۔ تو دوسرا جو انہوں نے اپنا حصہ بیان کیا ہے اپنے میسیج کا، اس حوالے سے جو ہمارا ٹیکنیکل ایک ڈپارٹمنٹ ہے چونکہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کرتا ہے، میں نے یہ میسیج ابھی جب پڑھا تھا تو انشاءاللہ میں نے الحمدللہ ان سے رابطہ کر کے ان کو عرض کر دی ہے کہ یہ اس طرح کی کمپلین آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ عز و جل اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ یہ پہلے آیا کرتی تھی لیکن یہ بہت عرصے کے بعد یہ دوبارہ آ رہی ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ اپنا، ایک تو یہ ہے اور ایک الگ سے یہ پرابلم ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ والیوم جو ہے وہ کسی اور کا میسیج تھا، یوٹیوب پر آیا تھا کہ 100 پر رکھنے کے باوجود بھی مدنی چینل کی آواز جو ہے وہ اپنا کم، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بنگلہ چینل کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ ان سیٹلائٹ کے حوالے سے اور دیگر اور چیزوں کے حوالے سے بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہے، تو یہ کیا ہے کہ 2 بجے سے جو 3 بجے ہمارے یہاں 9 سگنل اور حالانکہ ابھی آپ کو یاد ہے ہم جمعرات کو بیٹھے تھے، ہماری جو مجلس کا مشورہ تھا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ، وہ مدنی چینل کے نگران بھی ہیں، تو اس پر بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی تھی، تو کیا آپ کیا کہیں گے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں تو سب سے پہلے ہمارا ایک ہیلپ ڈیسک نمبر ہے، وہ اگر ہمارے ایم سی آر کے اسلامی بھائی پہلے وہ چلا دیں، اس نمبر کو نوٹ کر لیں، کبھی بھی آپ کو ٹرانسمیشن میں کوئی ایشو ہو اس نمبر پہ آپ رابطہ فرما لیا کریں۔ نمبر 1 تو یہ۔ سیکنڈ یہ کہ اگر آپ کے پاس اپنی خود کی ڈش لگی ہے اور آپ اپنی ڈش کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو مے بی پاسبل کہ کوئی ایک دفعہ ریسیور کو آن آف کر لیا جائے، بعض اوقات ریسیور میں پرابلم ہو جاتا ہے یا ڈش ہلکی پھلکی آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ میرے گھر میں ڈش خود لگی ہوئی ہے، تو کچھ دنوں پہلے اس میں بھی ایسا ہوا مدنی چینل نہیں آ رہا، وہ چھت پہ گیا تھوڑا سا اس کو ہلایا وغیرہ خود ہی کیا، نیچے سے پتہ لگا ہاں بھائی اب سیٹ ہو گیا، تو یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات ہلکی پھلکی ہلانے سے۔ اب یہاں سے کوئی پرابلم نہیں تھا، وہ میرے اینڈ سے پرابلم تھا، بٹ یہ کہ تھوڑا سا ڈش کو ہلانے سے، تھوڑا سا اس کو رخ صحیح کرنے سے وہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ وہ مشورہ دے رہے ہیں، پہلے کا جو دور تھا جب اس وقت یہ کیبل اور یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، آپ کو یاد ہو آج کل بھی کچھ جو ہے نا اس طرح کے وہ پکچرز آ رہی ہوتی ہیں پرانی جب نیٹ پر، کہ ایک بندہ وہ اینٹینا لے کر جو ہے نا وہ چھت پر کھڑا ہوتا تھا نیچے، اچھا وہ آواز دے رہا ہوتا تھا گھر کے نیچے سامنے، اور وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا ٹی وی، وہ اندر آواز دے رہا ہوتا تھا کہ تصویر آئی، تو یہ 2 یا 3 جدت یوں آ گئی ہے کہ ہم کال پہ لے لیتے ہیں نیچے کسی کو، جی کال پہ کر کے لیتے ہیں۔ بہرحال ہلکا پھلکا ڈش میں ایشو آ جاتا ہے، بعضوں کے ریسیور کو آن آف کر لیا جائے، اور تیسرا یہ کہ اگر آپ ڈش پہ نہیں دیکھ رہے اور آپ کے پیچھے سے کیبل آپریٹر کوئی آپ کا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے اگر آپ کے پاس کوئی لائن آ رہی ہے، آپ پہلے اس کو پھر ناک کر لیں اور اس سے کہیں کہ میرے پاس مدنی چینل میں یہ پرابلم آ رہا ہے۔ مگر یاد رہے پھر بھی یہ نمبر جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دیر تک یہ چلاتے رہیے گا ایم سی آر کے اسلامی بھائی، تاکہ ہمارے ناظرین اس نمبر کو نوٹ کر لیں۔ دیکھیں جب مدنی چینل نہیں آئے گا نا تو اس وقت آپ یہ نمبر کیسے دیکھیں گے، نمبر ہی نہیں ہوگا، مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو اب بھی یہ نمبر سیو کر لیں تاکہ آپ کے پاس سپورٹ مدنی چینل کے نام سے ایک نمبر سیو ہو، ان کیس اینی پرابلم یا ان کیس کوئی پرابلم آپ کو مدنی چینل میں دیکھنے میں کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ اپنے نمبر سے کال کر سکیں۔ جی اچھا، ویسے بھی ان کا جو میسیج تھا انہوں نے کہا تھا کہ 2 سے 3 نہیں آ رہا، تو 3 بجے اس وقت جو ہے وہ آ رہا ہوگا، تو اب یہ نمبر جو ہے وہ نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک کلپ ہے مفتی قاسم صاحب کا، وہ گزشتہ کافی سلسلوں سے جو ہے وہ ہم لے کر آ رہے ہیں لیکن وہ نہیں چلا پا رہے تھے، تو انشاءاللہ عز و جل ابھی اس کو چلاتے ہیں۔ اور یہ مفتی قاسم صاحب سے نگران شورا نے جو ہے وہ سوال کیا تھا مطالعے کے حوالے سے، اور جو جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں اور اگر وہ اس پروگرام کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس سے ان کو بہت سیکھنے کو ملے گا۔ اس کلپ سے آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً آپ طلبہ کرام کو آپ کو پڑھانے کا سلسلہ آپ کا جائز، تخصص الفقہ ہے، دور حدیث شریف ہے، بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ یو کے جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے طلبہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ کو کافی کوشش کرتے ہیں ان کی پریشانی بھی دور ہو۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسا طالب علم بھی ہے کہ یا ایسے طلبہ کرام ہیں کہ جو آپ سے جب انہوں نے بات کی اور آپ کو ان کا بات کرنا بڑا مطلب ایک خوشگوار لمحہ آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ بھی ہوتے ہیں، یار ایسا کچھ ہے؟ ایسے طلبہ میں ایسے بہت ہوتے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا کچھ پڑھا ہوتا ہے یا ان کی ذہانت ایسی ہوتی ہے کہ واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ طلبہ کرام کے اندر بھی اسٹوڈنٹس ہو جامعۃ المدینہ کی۔ جی مجھے ایک مرتبہ یاد ہے، غالباً فیصل آباد کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، تو تفسیر کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنا جو تفسیر کا مطالعہ بیان کیا نا، وہ تفسیر کا مطالعہ مجھ سے بھی زیادہ تھا۔ اللہ، یعنی میں نے تفسیر لکھی ہے لیکن میں نے اتنی تفسیر نہیں پڑھی ہوئی جتنی انہوں نے پڑھی ہوئی تھی۔ کیا در منصور اور کیا قرطبی اور کیا روح المعانی اور روح البیان، یہ ساری تفسیریں پڑھی ہوئی تھی۔
تو ان کا ایک ذوق تھا تفسیر پڑھنے کا، اور ماشاءاللہ انہوں نے ساری پڑھی ہوئی تھی. اچھا اسی طرح میں ایک مرتبہ دورہ حدیث میں گیا یہاں پر کراچی فیضان مدینہ میں، تو طلبہ سے کوئی کسی موضوع پر کلام ہوا تو یہ مطالعے کے حوالے سے بات ہوئی. تو ایک طالب علم نے اپنا جو کھڑا ہو کے مطالعہ بیان کیا نا، اس نے لکھا ہوا تھا، وہ اتنا تھا کہ میں نے ایسا پرسنلی میں نے اس کو آئی پیڈ تحفے میں دیا. اللہ یار ماشاءاللہ اتنا مطالعہ آپ کا. ویسے ایک بات ہے، کوئی ایسے بھی تو کہہ سکتا ہے، آپ جج بھی کر لیتے ہو کہ جو کہہ رہا ہے واقعی اس نے ایسا پڑھا بھی، اندازہ ہو جاتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس موضوع کے حوالے سے وہ مطالعے کی بات کرے تو کچھ اس پر کلام ہو جاتا ہے. رضا بھائی میں یہ عرض کروں گا، حالانکہ مفتی قاسم صاحب وہ ہیں، آپ کو یاد جو ہے وہ اپنا یعنی آپ کا بھی کبھی واسطہ پڑا ہوگا، یعنی ہم کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں وہاں مفتی قاسم صاحب کا تذکرہ جو ہے وہ اپنا چھڑ جائے تو مطلب جو بھی متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، علمی ہوں جو ان کو جو ہے وہ اپنا جانتے ہیں، مطلب مفتی قاسم صاحب کا جیسی نام آتا ہے تو کیا مطلب لوگ کیا پرسنالٹی ہے جو ہے وہ اپنا کیا مطلب گفتگو کرتے، کیا ان کا جو ہے وہ مطالعہ. اب آپ دیکھیں کہ جامعۃ المدینہ کے 2 طالب علموں کا انہوں نے واقعہ جو ہے وہ بیان کیا، اور ان کے مطالعے کا کیسا جو ہے وہ اپنا، یعنی مفتی قاسم صاحب یعنی جن کا خود کا مطالعہ مطلب آپ یہ کہیں کہ مطلب یوں سمجھے کہ اگر پوری دعوت اسلامی میں اگر کہا جائے تو شاید جو ہے وہ اپنا سب سے زیادہ ہوگا. جس طریقے سے انہوں نے جس طرح بتایا لاک ڈاؤن میں انہوں نے 200 کتابیں جو ہے وہ اپنا پڑھ لی تھی، تو یہ کسی سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اب یہ ظاہر بات ہے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آئی پیڈ انہوں نے تحفے میں جو ہے وہ اپنا دے دیا ہے. اچھا اب یہ یعنی اس وقت نا رضا بھائی جس دور میں ہم پڑھ رہے تھے اور اس سے پہلے کا جو دور تھا، اس وقت واقعی سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص کوئی طالب علم ان تمام چیزوں سے دور ہے اور واقعی وہ مطالعہ جو ہے وہ اپنا کر رہا ہے، نو ڈاؤٹ مطلب آپ بتائیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں ڈائمنڈ ہے، وہ ڈائمنڈ ہے وہ، بالکل ایسا ہی ہے جی. جس کا کسی بھی فیلڈ کے اندر جب لیول ہائی ہو نا، کسی بھی معیار اس کا معیار بلند ہو، چاہے وہ مطلب علمی فیلڈ ہو یا دنیاوی فیلڈ ہو، کوئی سی بھی فیلڈ ہو، تو وہ اپنی ہی فیلڈ کے کسی بندے کی تعریف اتنی آسانی سے نہیں کرتے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا اپنا معیار بہت بلند ہوتا ہے، تو وہ کسی ہلکے پھلکے مطلب ہے ہی نا حقیقت ہے. اور مفتی قاسم صاحب کو ظاہر سی تعریف کرنا اور آن اسکرین اور اس وقت بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس کا لیول ہوگا. اچھا یہ کچھ ہوں گے ایسے نہ جانے اور کتنے ہوں گے جو ہوں گے. بالکل چلیں جی جو ہے وہ اپنا مفتی قاسم صاحب کا تذکرہ مطالعے کی بات چلی ہے. ویسے ہر ہفتے امیر اہل سنت کا بھی ایک رسالہ امیر اہل سنت عطا فرماتے ہیں مطالعے کے لیے، اور اس پر بھی ہماری جو کوشش ہوتی ہے، فرمائش جو ہمیں کرتے ہیں ناظرین، ہم ان سے یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ امیر اہل سنت کا جو رسالہ جو ہر ہفتے ہمیں ملتا ہے پڑھنے کے لیے، آپ اس کی بھی نیت فرما لیا کریں اپنی فرمائش کے ساتھ. ٹھیک ہے، درود پاک پڑھنے کی بھی نیت ہے، یہ رسالہ بھی ساتھ میں ہو اور ساتھ میں کوئی اور بھی چیز ہو تو مطلب. اچھا رضا بھائی جو ہمارا جو واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں الحمدللہ عز و جل، اس پر ہم امیر سنت کا PDF رسالہ بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو آڈیو بولتا رسالہ وہ بھی ہمارے پاس جیسے ہی آتا ہے تو الحمدللہ عز و جل ہم اس پر جو ہے وہ اپنا سینڈ کرتے ہیں. ایک اپلیکیشن بھی ہے. اچھا ہاں اس کی ایک اپلیکیشن ہے، ریڈ اینڈ لسن کے نام سے آپ کو مل جائے گی اپنا پلے اسٹور پر. تو مجھے کچھ دنوں پہلے ایک اسلامی بھائی ملے، کہتے ہیں یار بڑا زبردست جو ہے نا وہ یہ سلسلہ ہو گیا ہے اور اپلیکیشن آ گئی ہے، جیسے کوئی رسالہ آتا ہے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے تو ہم تو بھائی فوراً پڑھ لیتے ہیں. اب جو ہے نا وہ سن بھی سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اچھا اس میں صرف اردو ہی نہیں، اس میں انگلش میں بھی بنگلہ میں بھی آڈیو رسالہ اور مطلب PDF کی صورت میں مل جاتا ہے. تو آپ اس اپلیکیشن کو بھی ناظرین ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور اگر آپ کارکردگی دینا چاہتے ہیں، بہت سارے ایسے ناظرین ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کو بتائیں کہ ہم نے پڑھا ہے. ہم دیکھتے تو ہیں کہ اتنے لاکھ لوگوں نے پڑھ لیا، پر یہ ان لاکھ لوگوں میں ہمارا شمار کیسے ہو؟ کوئی دعوت اسلامی والا ہمارے رابطے میں نہیں ہے. تو یہ بھی بڑا آسان ہے کہ ریڈ اینڈ لسن اپلیکیشن جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ جب وہ رسالہ پڑھ لیں گے تو اسی میں ایک کارکردگی کا آپشن ہے. کیا بات ہے کہ آپ چیک کر دیں کہ جی یہ میں نے آئی ہیو ریڈ، میں نے یہ پڑھ لیا ہے. جب آپ کر دیں گے تو آپ کا بھی انشاءاللہ عز و جل جو آپ کی جو کارکردگی ہے وہ اس شامل ہو جائے گی ان لوگوں. کیا بات ہے ماشاءاللہ عز و جل، کیسی بہترین رہنمائی کر دی ہے آپ نے. اب ہم چل رہے ہیں چونکہ یوں سمجھیں کہ ہمارا سلسلہ ہو اور انس اور حسان بھائی کا کلام نہ ہو. حسان بھائی کا بھی انشاءاللہ ہم سناتے ہیں. انس بھائی کا ایک کلام ہے جو یہ پچھلے دنوں جب مدنی مذاکرے میں یہ جو ہمارا کمپیوٹر ہے اس کے ساتھ آئے تھے تو انہوں نے اور حمزہ بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا. یہ سر یہ کس شہنشاہ والا کی آمد، وہ آپ نے جھلکیوں میں جو ہے وہ اپنا دیکھ کے یاد براہ راست بھی دیکھا تھا. اچھا براہ راست بھی دیکھا تھا. چلیں لیکن بہرحال اچھا ہے یہ آپ نے یاد کر لیا تھا. آئیے سنتے ہیں.
किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो बोलो मरहबा मरहबा आका मरहबा, मौला मरहबा, मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। फरिश्ते आज जो तुम्हें बचाने आए हैं, फरिश्ते आज जो तुम्हें बचाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा, आका बोलो मरहबा मौला मरहबा, मक्की बोलो मरहबा मदनी मरहबा, मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, और नूर की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, करशी की आमद मरहबा। बोलो मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। आका अत्तार की आमद, मक्की मदनी मरहबा मरहबा मरहबा, मक्की मदनी मरहबा मरहबा मरहबा, मक्की मदनी मरहबा मरहबा मरहबा, मक्की मदनी। ईद मिलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद मिलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। हर तरफ है शादमाने, जो गम का फूर है। बोलो मरहबा मरहबा मरहबा, मक्की मदनी मरहबा मरहबा मरहबा, मक्की मदनी। क्या बात है। अनस भाई का कलाम है, और अनस भाई के कलाम की एक और फरमाइश है, और वो ये है कि कहते हैं कि इस्लाम फॉर किड्स में अनस भाई ने एक कलाम पढ़ा था, क्या करो कि याद आती हैं सुनहरी जालियाँ। ये सुना दीजिए। एपिसोड नंबर कह रहे हैं कि याद नहीं है, 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत हाँ, है। पहले और काफ़ी हफ्ते दफ़ा पर जो है वो साला हम भी। ये चला चुके हैं ये वाला कलाम। इससे पहले जो है ना ये सुनहरी जालियों का। अच्छा, हमारा अब सिलसिला के वक्त चूँकि इख्तिताम की तरफ है, तो हम कलाम भी सुन रहे हैं, दीगर और गुलदस्ते भी। तो आज हमने अपनी फरमाइश पर, यानी देखें ना, हाँ, अपनी फरमाइश से मुराद ये है कि निगरान शुरा अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम कर रहे हैं सीरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मद्दी मुज़ाकरे से पहले। तो इसमें ये इख्तिताम पर कुछ न कुछ किसी मौजू को लेकर जो है वो अपना कोई मदनी फूल देते हैं। दावत इस्लामी वाले और वालियों के लिए एक उन्होंने कुछ हमें पैगाम दिया था, उसका हमने एक क्लिप भी तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर भी वो बार बार चलेगा। तो हमने सोचा कि चूँकि हमारे सिलसिले की अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ व्यूवरशिप है, लोग जो है वो देख रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों के हवाले से। वो क्या है गुलदस्ता क्लिप, आइए देखते हैं। जितने भी दावत इस्लामी वाले वालियाँ मुझे सुन रहे हैं, बिल खुसूस में उनके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बिल उम्मुम में हर एक उसके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ जो चाहता है कि मेरा बेटा नेकी के माहौल में रहे। क्योंकि जो बाहर के जो हालात है ना, वो बहुत ही अजीब व गरीब है। पता नहीं हमारी औलाद कहाँ के कहाँ निकल जाएगी। इस्लामी भाई जब देखे ना कि हमारा बच्चा इतना समझदार हो चुका है कि इसको कहीं ले जाया जा सकता है, बिठाएंगे तो बैठ जाएगा हमारे पास, उन्हें अपने साथ इज्तिमा में लाएं, उनको अपने साथ रखें, अपने साथ नमाज पढ़ाएं। मस्जिद में लाने की शरअन उसको इजाजत हो चुकी है। इस सूरत पे मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप यकीन करें प्यारे साईं भाइयों, इससे हमारी नस्लों की हिफाजत है। तो अपने साथ मदनी काफिले में सफर करवाएं,
इंशाल्लाह वापस आएगा। जब आपके साथ रहेगा इज्तिमा में, नेकी के कामों में, उसके लिबास का, उसके अंदाज का थोड़ा ख्याल रखें, तो अल्लाह ने चाहा तो ये जो अपना अंदाज, मिलना जुलना, रंग ढंग, लिबास वगैरह जो बच्चा देखता बड़ा होगा ना, इसको समझ आ जाएगी कि मेरी लाइन क्या है। कहीं बाहर से, हत्ता के स्कूल वगैरह से भी अगर कोई इसको ऐसी बात पता चली जो आपकी इस तरबियत के खिलाफ है, तो उसको स्ट्राइक होगा, यार मेरे वालिद ने तो मेरी तरबियत कुछ और की है, मेरे घर से तो मुझे कुछ और पता चला था, कि यहाँ क्या बताया जा रहा है। हमारी बाप बनने के बाद जिम्मेदारी बदल जाती है। अभी तो हम आ रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी हो जाती है और उसके बाद जब हमारी औलाद हो जाती है और औलाद इतनी होनी शुरू हो जाती है कि उसको ले जाया जा सकता है, तो आप अपने साथ ना रख कर आई थिंक कि शायद कुछ लॉस की तरफ जा रहे हैं। गौर कर लीजिएगा जो मैंने अर्ज किए। इसी तरह हो सके तो अपने बच्चों के लिए दारुल मदीना का इंतखाब करें, दीनी दुनियावी दोनों तालीम है। हाफिज बनाना है, जब मदरसतुल मदीना का इंतखाब करें, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बनाना है, जामिअतुल मदीना का इंतखाब करें। बच्चियों के मदरसतुल मदीना हम खोलने की कोशिशें कर रहे हैं, ताकि हमारी बच्चियां घंटा 2 घंटा आकर हमारे इलाके में कुरान करीम हमारी बाजियों से दुरुस्त पढ़ लें, हमारे बच्चे दुरुस्त पढ़ लें। ये पूरी प्रोसेस है, ये चीज़ें अल्लाह ने चाहा तो ये हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब दावत इस्लामी मदनी होम्स के नाम पर यतीम खाना, नादार बच्चों के लिए इदारा कायम कर रही है। इंशाल्लाह लेंगे इनको, इनकी तरबियत करेंगे, इनकी परवरिश होगी अल्लाह ने चाहा, और ये आलिम बनेंगे, इनकी दुनियावी तालीम भी होगी, हाफिज भी बनाएंगे, मुबल्लिग भी बनाएंगे। इस वक्त जो देख और सुन रहे हैं, मदनी चैनल पर है, आज सुन रहे हैं या कल सोशल मीडिया मदनी चैनल पर सुनेंगे, बाहर का जो माहौल है इसको सामने रखें आप, और फिर देखिए कि हम अपने बच्चों को किस तरह सिक्योर करें, इनका तहफ़्फ़ुज़ को सोचिए। तो आपको दावत इस्लामी एक बेस्ट और यूं कहते कि मदनी अम्ब्रेला नजर आएगी, छतरी है ये, जो आने वाले फितनों से हमें बचाती है। हम भी इस छतरी के नीचे आ जाएं, हमारी पूरी फैमिली दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो, हमारे घर में टीवी पर भी दावत इस्लामी हो, हमारे मोबाइल पर भी दावत इस्लामी हो, हमारे दिमाग में भी, हमारे दिल में भी, हमारे रुए रुए में दावत इस्लामी हो, हमारी नस्लों में, हमारे फैमिली में, हमारे मर्दों में, हमारे औरतों में दावत इस्लामी हो। इंशाअल्लाह ये दावत इस्लामी हमें बहुत आगे लेकर जाएगी इंशाअल्लाह, और मदीने की तरफ लेकर जा रही है और जन्नत की तरफ सफर करा रही है वाया मदीना। क्या बात है जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सवजल। कमेंट्स और भी हैं। मकामात मुक़द्दसा जॉर्डन के मज़ारात दिखा दें, 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत है। बिलाल भाई हैं। इंशाअल्लाह ज़वजल मकामात मुक़द्दसा की पूरी सीरीज़ आपको अब्दुल हबीब अत्तारी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर वो देख भी सकते हैं। आप हमारे सिलसिले में भी कोशिश करेंगे कि इसको दिखाने की। अच्छा चलें जी, हम गुज़िश्ता तकरीबन 2 सिलसिलों से हमें मैसेज आ रहा था, जो हमारा ये ज़ौक़ नाज़ सिलसिला था उसमें अक़वाल रज़ा के हवाले से एक सेगमेंट हुआ करता था। लोग जो है वो अपना आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो अक़वाल लिख कर जो है वो सेंड करते थे, और ये 2 सिलसिलों से हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो चला रहे हैं। और यूँ समझिए कि मुझे ज़ाती तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ुद बहुत पसंद है, क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ने जे उन अक़वाल में अगर ये कहा जाए कि समुंदर को जो है वो अपना कूज़े में जो है वो अपना बंद कर दिया है तो ये गलत ना होगा। तो आइए मुख्तसर सा वो एक क्लिप है आज के लिए, वो देखते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। गौसो ख्वाजा की है हिमायत, आला हज़रत। अक़वाल रज़ा, जो शैतान को दूर समझता है, शैतान उसके बहुत करीब होता है। शरीयत ही सिर्फ वो रास्ता है जिसका मुंतहा अल्लाह है, और जिससे वसूल इल्लाह यानी खुदा तक पहुंचना है, और इसके बगैर आदमी जो राह चलेगा अल्लाह की राह से दूर पड़ेगा। सच्चे वजद की पहचान ये है कि फ़राइज़ व वाजिबात में रुकावट ना हो। मुखिल यानी रुकावट। जहाँ तक मुमकिन हो मुसलमानों की मुखालफत की आदत से बचें। जो अपने नफ्स पर एतबार करे उसने बड़े कज़्ज़ाब पर एतमाद किया। कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा। खबीज़ गुमान खबीज़ दिल से पैदा होता है। जाहिलों से फतवा लेना हराम है। ये लफ्ज़ के मौलवी लोग क्या जानते हैं, इससे ज़रूर उलमा की ताकीर यानी तौहीन निकलती है, और उलमा दीन की तौहीन कुफ्र है। बरकत वालों की तरफ जो चीज़ निस्बत की जाती है उसमें बरकत आ जाती है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह जी। सिलसिला जो है वो अपना वक्त आखिरी है, और बिल्कुल अब आपको दिखाना बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। अब मतलब हम तेज़ी से जो है वो अपना चल रहे हैं, और एक मैसेज यूँ समझे कि आता ही रहता है अनस भाई और हसन भाई के हवाले से। अनस भाई का कलाम जो है वो हमने सुना दिया, और अब हसन भाई का नंबर है और आपका भी नंबर है। जी फरमाइए। चलें जी।
یا اللہ خیر. 2 لفظ ایک لفظ بھی اگر اس کو تھوڑا سا اس طرح پڑھوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن میں اس طرح نہیں پڑھ رہا. عید. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. یوں اچھا ہو سکتا ہے آپ نے جب انداز کرنا میں یوں پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے عید پڑھ لیتے تو وہ یہی ہو جاتا ہے شاید. چلیں جی، جو ہے وہ اپنا آج رضا بھائی کے کافی سارے جوابات صحیح ہو رہے ہیں، لیکن یہ والا غلط. ہاں نہیں یہ بھی صحیح ہو گیا ہے. اور ہاں تحفہ تو جو ہے وہ اپنا تبرکات وغیرہ تو یہ تو سید یوسف جو ہے وہ دیتے ہیں. ہمیں خود رابطہ کرنا پڑے گا یا آپ انہیں کہہ دیں گے؟ نہیں، اگر یوں ریشو دیکھا جائے، اگر آپ کے انعامات بنتے ہیں اور جو غلط جوابات دیے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی طرف سے نکلے گا کہ آپ نے کچھ دینا ان کو جو ہے وہ ہوگا. یہ ہم عذرائے تفنن جو ہے وہ اپنا عرض کر رہے ہیں. آئیے جو ہے وہ کلام سنتے ہیں. عید میلاد النبی ہے، 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 دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. ہر طرف ہے شادمانے، رنج و غم کا پور ہے. عید میلاد النبی ہے، 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 عید میلاد النبی ہے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرہ ذرہ سب جگہ کا نور سے معمور ہے. عید میلاد النبی ہے، 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 عید میلاد النبی ہے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے. کیا زمین کیا آسمان ہے، سمت چھایا نور ہے. عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی ہے. کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. ایک میسج ہے، فرمائش ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انس ستاری کا شوق نعت کا گلدستہ بنائیے اور مدنی فیس 313 مرتبہ درود پاک اور اس ہفتے کا رسالہ سننے کی نیت وہ کر رہے ہیں. عرض کروں گا کہ 313 کو اگر 1200 مرتبہ کم از کم کر لیں تاکہ یہ گلدستہ بھی بڑھ جائے. جی یہ اصل میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہے 12ویں کے حوالے سے، اور اس میں وہ ایک انہوں نے پروگرام ڈیزائن کیا ہے شوق نعت کے حوالے سے. اس میں انس بھائی بھی جو ہے موجود ہیں، تو ان کا کلپ یہ بنانے کا کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ سن لیں. تو اور اگر یہ چونکہ فیس بک کے تھرو آیا ہے تو آپ ہمارے کو الحمدللہ یہ میل کر ہی دیتے ہیں، اس کے اندر یہ آ ہی جاتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کو تیار کریں گے. کلام بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں. ایک اب کلپ جو ہے وہ ہم یہ ہے کہ ہمارے آصف بھائی جو ہے صبح آپ کھلے آنکھ صلی اللہ میں دیکھتے ہیں کہ یہ آتے ہیں ایز اے مبلغ کے طور پر. انہوں نے اپنی مدنی ماحول میں آنے کی ایک بہار، اور وہ کیا ہے یعنی مشترکہ بہار ہے رسالے، آڈیو کیسٹ اور ان چیزوں کی، اور کیا اس حوالے سے انہوں نے مدنی پھول دیے. آئیے سنتے ہیں. مدنی ماحول میں جب آنا جانا ہوا تو میں مشترکہ بہار ہوں درس فیضان سنت کی اور ہفتہ وار اجتماع کی بھی اور کیسٹ بیان کی. سبحان اللہ. تینوں ساتھ ساتھ تینوں نے مل کے مجھے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر گویا کہ سمجھ لو کہ وہ داخل کیا. واہ. اس میں سے اسلامی بھائی تھے، ماحول میں آئے تھے، وہ بھی نئے نئے تھے. وہ پہلے وہ کراٹے ایکسپرٹ تھے، بعد ماحول میں امامہ بڑا پیارا لگے ہمیں. میں چچا کا گھر تھا قریب، تو گئے تو وہ بیان لگایا ہوا تھا. تو میرے سن کے آواز کا جو انداز تھا نا، وہ میں سن کے دل کر بس بندہ کھڑے ہو کے سنے. میں نے اسے کہا یار یہ کیسٹ مجھے دونوں میں سن کے آؤں. میں چچا کے گھر گیا، بیٹھک میں بیٹھا، اندھیرا کیا چشتی بھائی، وہ ٹیپ میں لگائی، شروع ہوئی. وہ تھا قبر کی پہلی رات. بیان چلتا رہا اور کوئی ڈسٹربنس نہیں، بالکل یکسوئی سے میں نے سنا. ختم ہوا، میں نے دوسری سائڈ پھر شروع سے لگا لی. وہ بیان میں نے سنا. اس کے بعد سمجھ لیں کہ وہ ماحول میں آنے کا جو نا معاملہ پکا ہو گیا تھوڑا. اچھا اس وقت کوئی خواب و خیال نہیں تھا کہ میں کوئی باب المدینہ آؤں گا، کراچی آؤں گا، یہاں کوئی علمیہ میں کام کروں گا، پھر میرے سنوں کے قدموں میں پہنچنا نصیب ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو خیر وہ جب آئے تو وہ بیان ابھی بیان ہی تھا کیسٹ میں.
रसाले की शक्ल में नहीं आया था। तो मैंने अमीर सुन्नत से ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं इसको जो केसट से सुन के जो इसकी रवायात की तखरीज वगैरह के मामला वो करके मैं आपको पेश करता हूँ। तो वो फिर मैंने वो सुन के मतलब कंपोजिंग की इस्लाम में मैंने फिर उसको सेट किया उस हद तक कि जब अमीर सुन्नत को पेश करना होता है। आलम दिनों इल्म में जो काम होता है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी शमूलियत की सादत है। अमीर सुन्नत का जो काम होता है तो वो पेश किया। अमीर सुन्नत ने उस पर फिर मज़ीद काम किया, नज़र सानी की, और सर वो बयान फिर मंजर आम पर आया, छप के आया, कब्र की पहली रात। तो ये एक वो मेरे साथ कोई लिंक था उसका कि जिस बयान को मैं सुन के माहौल में आया वो बयान मुरतब करने की सआदत, पेश करने की सआदत भी मुझे मिली। हाजी जमजम मरहूम को मैंने ये बताया ना तो खुश हो गया ना बड़े कि यार ये तो यादगार है बड़ा। दावत इस्लामी का जो स्टार्ट था मेरा, वहाँ जो बयान सुना तो जब मैंने इसको लिया होगा, रवायतें वगैरह निकाली, तखरीज की, उस वक्त मेरे जहन में वो जो सफ़र था ना वो बार बार ताज़ा हो रहा था। मैं कहाँ से चला और कहाँ पहुँचा। वाह वाह, ये अमीर सुन्नत की गुलामी की बरकत। जी, आपने जो है ये बहार देखी, कब्र की पहली रात, आप क्या कहेंगे? यानी इस तरह के जो ऑडियो जो कैसेट्स हैं, बयान हैं, अभी भी अमीर सुन्नत की जो वेबसाइट है उस पर भी ये मिल जाएंगे। और ये जो बयानात हैं शायद एक नहीं, शायद हो सकता है 20 लोगों की ये बहारें। और आपके शायद आप कह रहे हैं आपके वालिद साहब भी जो है वो अपना, और वो बयान कौन सा यही था या इससे? मेरे ख्याल से मुझे एक नाम तो उसका याद है, वो था ज़मीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। अल्लाह एक तो ये बयान था, दो बयानात थे। एक जो पहला बयान था ना वो ये वाला था, दूसरे वाला का मुझे नाम याद नहीं है। अच्छा, पहला ये समझे कि रज़ा भाई के जो वालिद साहब, शूरा का भी यही है, निगरानी शूरा का भी कैसेट। अच्छा, कैसेट बयान जो है वो अपना, अल्लाह अकबर। और ये जो बयान है अभी भी, चूँकि इसको मदनी चैनल पर भी चलाया गया है ऑडियो की सूरत में, वो मुख्तलिफ मौके के मनाज़िर। हमारे व्यूअरशिप तो देखते ही हैं लोग। अगर मैं अर्ज करता चलूँ, ilyasqadiri.com, आई थिंक ये हमारी पहले अमीर अहले सुन्नत की वेबसाइट है, सही है, उसका लिंक देख रहे नाज़रीन स्क्रीन पर, ilyasqadiri.com, सही है। इसके ऊपर जाइए, इसके ऊपर बयानात हैं जो अमीर अहले सुन्नत के 90s के बयानात हैं ना, समझ लीजिए कि दावत इस्लामी के अवाइल के या सन 2000 से पहले के जो बयानात अगर हैं, वो जो जिसको कह लेंगे जो लाइफ चेंजर साबित हुए हैं बहुत सारे लोगों के लिए, तो वो आपको यहाँ इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब कैसेटों का ज़माना नहीं है और आप कैसेटें मिलना करना, मगर यहाँ ये बयानात हैं। तो ये अगर हफ्ते में एक बार भी सुन लिया जाए ना, या कम से कम मंथ में कोई एक बयान सुन लिया जाए, तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ चेंजिंग की तरफ आ सकती हैं। चलें जी, जो है वो अपना हमें एक मैसेज जो है वो आया था कि हमारे जो बगदाद भाई हैं, ये हमारे सिलसिले के बाद ही जो है वो एक इनका प्रोग्राम होता है आवर हीरोज़ करके, तो उसमें इन्होंने चूहे और मेंढक की एक कहानी जो है वो बयान की थी। गालिबन फ़र्ज़ी कहानी है लेकिन सीखने के हवाले से है, वो हमने क्लिप तैयार किया, आइए देखते हैं। एक मर्तबा किसी चूहे और मेंढक में नदी के किनारे दोस्ती हो गई। दोनों हर रोज़ सुबह के वक्त एक तयशुदा जगह पर आते और आपस में बातचीत होती। ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा कि दोनों के दरमियान बड़ी मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत यहाँ तक बढ़ी कि एक दिन चूहे ने अपने यार मेंढक से कहा कि ऐ मेरे यार, मेरे दोस्त, इस थोड़े से वक्त में जी भर कर बातें करना तो एक तरफ तेरा मुखड़ा देखे बगैर दिन नहीं गुजरता, तेरे बगैर दिल नहीं लगता। काश मैं पानी के अंदर आकर तुझसे मुलाकात कर सकता, मगर इससे आजिज़ व मजबूर हूँ। हक़ ताला ने मुझे मिट्टी से बनाया है। मेंढक अपने दोस्त चूहे की ये बात सुनकर बेहद मुतासिर हुआ और मोहब्बत से उसका दिल भर आया। चूहे की मोहब्बत में बेकरार हो गया और उससे पूछा, मैं खुद यही सोच रहा था कि मुलाकात का वक्त बहुत थोड़ा मिलता है, क्या ट्रिक अपनाएं? चूहे ने कहा, एक तदबीर मेरे जहन में आई है, वो ये कि हम एक बारीक सा धागा इस मकसद के लिए काम में लाएं। धागे का एक सिरा मेरे पाँव में बंधा रहे, दूसरा तेरे पाँव में। जब कभी मैं तेरी याद में तड़पूं और तुझे खुशकी पर बुलाना चाहूँ तो धागा हिलाकर बुला दिया करूँ और तू उसके इशारे पर चला आएगा। अगरचे मेंढक को ये तजवीज़ पसंद ना थी, लेकिन दोस्त की खुशी के लिए वो मान गया। उन्होंने एक दूसरे के पाँव में धागा मजबूती से बांध दिया और यूं दोनों दोस्त हस्ब ख्वाहिश आपस में मुलाकातें करने लगे। जब भी चूहे का जी मेंढक से मिलने को चाहता, अपने पाँव का धागा खींच लेता और मेंढक फौरन पानी से बाहर निकल आता। बहुत दिन इसी तरह मेल मुलाकातों में गुजर गए। एक दिन कौवा वहाँ पर अचानक से आ पहुँचा, चूहे पर झपट्टा मारा और उसे जगह से उड़ा कर ले गया। जब कौवे के चुंगल में चूहा हवा में बुलंद हुआ तो मेंढक भी पानी की तह से ऊपर आता चला गया।
चूहा तो कौवे की चोंच में था, मगर मेंढक भी लटका हुआ हाथ पैर मार रहा था। खलकत देखकर हैरान थी कि इस मकार कौवे का शिकार क्यों कर हो सकता है, और मेंढक कहता जाता कि ये सजा इसकी है जो किसी नाअहल और बेवकूफ़ से दोस्ती इख्तियार करे। प्यारे बच्चों, हमेशा नेक दोस्त तलाश करें, बुरे दोस्तों से हमेशा बचें। अल्लाह। कहानी फ़र्दी है, लेकिन जो है इसमें जो दर्स है वो मतलब बड़ा बेहतरीन है जी। अब मसला ये है कि मेरे जहन में ये था कि हमने कलाम भी तैयार किए हैं, जो हमारे न्यू कलाम आए हैं, लेकिन मेरे जहन में ये था कि ये कलाम तो मदनी चैनल पर चलते ही रहेंगे और अभी भी जो है वो चलेंगे, लेकिन चूँकि कुछ चीज़ें, कुछ फरमाइशें ऐसी हैं उनकी जगह पर अगर जो वो हैं कि जो हम स्पेशली तैयार करके लेकर आए हैं, तो वो अगर शामिल कर दिया जाए। मदनी रज़ा जो है ये हमारे फ़रीद भाई के जो बेटे हैं नात ख़्वां, यानी वालिद साहब भी नात ख़्वां हैं, बेटे भी हैं, तो ये ज़ौक़े नात सिलसिले के अंदर आए थे और उन्होंने एक कलाम पढ़ा था। आज मैं ये आपसे नहीं पूछूंगा, मुझे लगता है कि आप जवाब दे देंगे। आप पूछ लीजिए। पूछ लो, मैं बोल रहा हूँ जवाब दे देंगे। दे देंगे। अच्छा फिर भी पूछ लें। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। चलें जी। गया ले खबर जलवर के गैरों की तरफ गया ले खबर जलवर के गैरों की तरफ जी जो है वो अपना ये जो कलाम है, हमें बताया गया है कि हमारे माशाल्लाह जो डिपार्टमेंट है, आर्काइव डिपार्टमेंट, ये उनकी काविशों से जो है वो अपना ये निकाला गया है, क्योंकि जिसने मैसेज किया था उन्होंने भी कोई लोकेशन नहीं बयान की, ना मतलब एपिसोड बयान किया, बस मदनी रज़ा भाई ने ये कलाम जो है वो अपना पढ़ा है, तो उन्होंने माशाल्लाह बड़ी ढूंढ ढांड के जो है वो अपना ये निकाला है और ये उनकी तारीफ़ तो जो है वो बनती है। चलें जी, अब चूँकि सिलसिले का वक्त ख़त्म है, बस सिर्फ एक कलाम है और वो 1 मिनट कुछ सेकंड का है। नूर वाला आया है, मैं नहीं पूछ रहा आपसे, और ये अनस भाई का और ये बहुत शुरू का, यानी बच्चों की शाम, उसका एपिसोड नंबर 9 सर। ओहो, बच्चों की शाम, यानी कि समझ लें ये 2 साल पुराना। 2 साल पुराना। 2 साल आइए पुराना है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। नाते महबूब खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, नाते महबूब खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह
رسول اللہ یا 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 رسول اللہ. کیا بات ہے. یہ اختتامی ایک جو کلام تھا یہ بھی 12ویں شریف کے حوالے سے ہے. اب ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے قرآن دازی کا. قرآن دازی ہوگی جو اسکرین پر آپ نام دیکھ رہے ہیں. یہ اسکرین پر موجود جو نام ہیں ان ناموں کی قرآن دازی ہے اور ڈیجیٹل انداز میں ہم قرآن دازی کرتے ہیں. یہ تمام نام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اسکرول یہ ہو رہے ہیں اور کچھ سیکنڈ میں تقریباً یہ سارے موو فارورڈ ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ روٹیٹ ہو جاتے ہیں, مگر پھر بھی تھوڑا ہم ٹائم لے لیتے ہیں تاکہ یہ نام جو ہے وہ سارے گزر جائیں. اور اکبر حسین بھائی مدینہ کہیں گے اور یہ رک جائے گا. جی سر, میں نے کہنا تھا. جی آپ کہتے ہیں. پھر گفتگو بھی مجھے کرنے دیتے آپ. چلیں جی ٹھیک. چلیں جی. مدینہ. کامران اتاری نارووال سے آپ کا نام نکلا ہے. انشاءاللہ تحفہ امید ہے آپ تک جلد پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.